الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ بیمہ، انشورنس، چاہے بیمہ گاڑی کا ہو، چاہے مکان کا ہو، چاہے دکان کا ہو، چاہے لائف کا ہو، یہ جوا ہے اور جوا اسلام میں حرام ہے۔ لائف انشورنس ہو یا گاڑی وغیرہ، ان میں کیا ہوتا ہے کہ بیمہ کرانے والا مثال کے طور پہ 10,000، 20,000 یا 50,000 روپے ادا کرتا ہے، اور بیمہ کمپنی یہ ذمہ داری لیتی ہے کہ اگر آپ کی گاڑی کا نقصان ہو گیا یا آپ کسی کا نقصان کر بیٹھے تو ہم یہ نقصان جو ہے یہ پورا کریں گے اور جو پیسے لگیں گے وہ ہم ادا کریں گے۔ ایسے ہی اگر زندگی کا بیمہ ہو، لائف انشورنس ہو، تو اس میں یہ معاہدہ ہوتا ہے کہ آپ قسطوں کی شکل میں مثال کے طور پہ 1,00,000 روپیہ جمع کرائیں گے۔ جب آپ فوت ہو جائیں گے تو ہم آپ کے وارثوں کو اتنے پیسے دیں گے، اور شرط یہ ہے کہ آپ 60 سال سے پہلے فوت ہوں یا 70 سال سے پہلے فوت ہوں یا 80 سال سے پہلے فوت ہوں۔ اس قسم کا معاہدہ ہوتا ہے اور یہ جوا کہلاتا ہے۔ آپ گاڑی کی مثال لے لیں، اگر گاڑی کا بیمہ کروایا گیا ہے 1 سال کے لیے، 5 سال کے لیے، اور 5 سال میں نقصان نہیں ہوا تو کمپنی کو فائدہ ہوگا اور جس نے بیمہ کرایا ہے اسے نقصان ہوگا۔ اور اگر گاڑی کا کوئی بڑا ایکسیڈنٹ ہو گیا، مثال کے طور پہ 5 لاکھ کا نقصان ہو گیا، تو بیمہ کمپنی یہ نقصان برداشت کرے گی، جبکہ بیمہ کرانے والے نے صرف 50,000 روپے ادا کیا تھا یا 1,00,000 روپے ادا کیا تھا۔ باقی 4 لاکھ روپیہ جو اس نے لیا ہے یہ بغیر کسی وجہ کے لیا ہے، اور یہاں پہ اسے فائدہ ہوا ہے، کمپنی کو نقصان ہوا ہے۔ تو یہ ساری صورتیں جو ہیں یہ جوا ہیں، اور جوا صاف صاف طور پہ اسلام میں حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، کہ اے ایمان والو، شراب اور جوا اور یہ جو فال کے تیر ہیں اور بت وغیرہ، یہ سب چیزیں پلید ہیں، شیطانی اعمال میں سے ہیں، ان سے دور رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو اس لیے اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں، اگر ہم ترقی چاہتے ہیں، کامیابی کا تعلق دنیا سے ہو یا آخرت سے، تو ہمیں چاہیے شراب سے دور رہیں، جوے سے دور رہیں، فال کے تیروں سے دور رہیں، شرک سے دور رہیں۔ ایک بھائی سوال کرتے ہیں کہ بیمہ کمپنیاں یہ کہتی ہیں کہ ہم آپ کے پیسوں سے کاروبار کرتی ہیں، تو آپ ہمارے کاروبار میں شریک ہوتے ہیں، اس لیے ہم آپ کو منافع دیتے ہیں، پرافٹ دیتے ہیں، اور یہ سود یا جوا وغیرہ نہیں ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ اگر کاروبار ہو تو کاروبار میں تو کئی دفعہ نقصان ہوتا ہے، اور کاروبار میں یہ معاہدہ نہیں ہوتا کہ منافع کتنا ملے گا، یہ معاہدہ ہوتا ہے کہ اگر منافع آیا تو اتنے فیصد ملے گا، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ اتنا ملے گا۔ جبکہ بیمہ کمپنیاں یہ کبھی بھی یہ نہیں کہتی کہ ہمیں اس سال نقصان ہوا ہے تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ اگر یہ ایسا کریں تو ان کے ساتھ کوئی بھی ان کی بیمہ پالیسی میں حصہ دار نہیں بنے گا۔ تو اس لیے یہ جوا ہے اور جوے سے دور رہنا چاہیے۔ بھائی نے سوال میں یہ بھی لکھا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ امام کعبہ نے اسے جائز قرار دیا ہے، تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ سعودی علماء کرام، مسجد نبوی، مسجد حرام کے ائمہ کرام یہ بہت ہی عظیم لوگ ہیں، اللہ انہیں جزائے خیر دے، ان کے فتاوی موجود ہیں۔ سعودی عرب کی سرکاری کمیٹی جو ہے ان کے فتاوی بھی موجود ہیں، جن میں وہ صاف صاف کہتے ہیں کہ یہ جو بیمہ پالیسی چل رہی ہے، دنیا میں جو انشورنس پالیسی چل رہی ہے، یہ حرام ہے اور غلط ہے۔ البتہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو مجبور کر دیا جائے، حکومت یہ کہتی ہے کہ کوئی بھی گاڑی اس وقت تک سڑک پہ نہیں آ سکتی جب تک کہ اس کا بیمہ نہ ہو، تب مجبوراً آپ بیمہ کرا لیں،
لیکن جب آپ کسی کی گاڑی کا نقصان کریں، ایکسیڈنٹ کر بیٹھیں، اور طے یہ ہو کہ جو نقصان ہوا ہے وہ مثال کے طور پہ 2 لاکھ کا ہے، تو آپ نے بیمہ کراتے ہوئے کمپنی کو 1 لاکھ روپیہ دیا تھا، تو کمپنی سے 1 لاکھ روپیہ آپ لیں، وہی جو آپ نے دیا تھا، اور باقی 1 لاکھ روپیہ آپ اپنی جیب سے ادا کریں، کمپنی سے نہ لیں۔ یہ سعودی علماء کرام کی رائے ہے، یہ ان کے فتاوی کا خلاصہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں ہر طرح کے سود، جوے سے دور رہنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔